السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آواز جا رہی ہے شیخ؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ بولے ہاں بولے، ماشاء اللہ آواز جا رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله. محترم سامعین و ناظرین، بڑی سعادت مند بات ہے کہ منتظمین صدائے حق نے مجھ ناچیز کو زوم آن لائن پروگرام میں دعوت دی۔ مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، اور دعوت ایسی دعوت ہے جو دینی دعوت ہے، اور ظاہر سی بات ہے دینی دعوت اگر ملے تو کھانے والے دعوت سے زیادہ افضل ہے میرے نزدیک۔ اور موضوع چونکہ نہایت ہی اہم ہے اور مقتضی حال کے موافق ہے، حالات حاضرہ کے موافق ہے، اتحاد و اتفاق۔ سماج و معاشرے کے اندر اتحاد و اتفاق کی بڑی فضیلت ہے اور اہمیت ہے۔ اگر دو کڑیاں ہوں، ان میں ایک کڑی چھوٹ جائے تو کڑی مضبوط نہیں ہوتی ہے، یا اسے کڑی نہیں کہا جاتا۔ ابھی میں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کی آیات کی روشنی میں بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ رب العالمین رسی کا ذکر کر رہا ہے، حبل۔ حبل کسے کہتے ہیں؟ یہ رسی کے اندر دو گانٹھ ہوتی ہے، اس کے اندر دو گانٹھ ہوتی ہے، اور رسی کے اندر اگر ایک گانٹھ ہو رسی کے اندر اگر ایک گانٹھ ہو تو رسی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے حکمت کا تقاضا ہے کہ رسی کو بانٹنے کے لیے، رسی کو بنانے کے لیے دو گانٹھ لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ گانٹھ جو ہے قرآن و حدیث کے مشابہ ہے، گویا کہ وہ دونوں گانٹھ، یعنی قرآن و حدیث لازم ملزوم ہے، وہ دونوں گانٹھ بھی لازم ملزوم ہے۔ تو رسی اگر مضبوط بنانی ہے اور رسی کو رسی کہلانی ہے تو ایسی صورتحال میں دو گانٹھ لگانی ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمیں اتحاد و اتفاق کی ضرورت اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن و حدیث کو سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، حدیث کو پکڑ لیں گے، پھر بھی نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کو لازم ملزوم پکڑ کر، دونوں کو لازم ملزوم سمجھنا پڑے گا، تب جا کر کے اتحاد و اتفاق ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اور سب سے بڑی جو وجہ ہے، آج دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے، خصوصاً علماء کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق کی کمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم پڑھے لکھے تو ہیں، تعلیمی بیداری تو ہے، لیکن حقیقی طور سے ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک لے کر آئے تھے۔ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں تو صحیح طور سے کہتا ہوں کہ اتحاد و اتفاق ہمارے اندر آ جائے گا اور ہمارے سماج و معاشرے کے اندر امن اور سکون پیدا ہوگا۔ لیکن صحیح طور سے ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان تعلیمات کو اپنے سینے میں لگانے کے بعد دوسروں تک انڈیل تو دیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جس چیز کو سیکھے اس پر عمل کرے، عمل کرنے کے بعد لوگوں کو پہنچائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے
کہ آج ہم علم سیکھتے ہیں، تعلیم سیکھتے ہیں، ایجوکیشن آتا ہے، لیکن آنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد میں لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے سے کوسوں دور ہے۔ اسی وجہ سے اتحاد و اتفاق کی کمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم زمانے جاہلیت کی بات کو یاد کرو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے پر انعام کیا، اکرام کیا، تمہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے حبل سے قرآن و حدیث مراد لیا ہے، اس لیے دونوں کو لازم ملزوم پکڑنا ہوگا، دونوں کو لازم ملزوم کرنا ہوگا، تب جا کر کے صحیح معنوں میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، موطا کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اس کو استقلال کے ساتھ استحکام کے ساتھ پکڑے رہو گے، تب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے، ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کے جو فرمودات ہے ان سے ہم کوسوں دور جا رہے ہیں۔ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، سب سے پہلے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، اس کے بعد میں دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا ہے۔ اگر تم صحیح طور سے قرآن و حدیث کو مکمل اچھی طرح سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ رہو گے۔ کیوں؟ قرآن و حدیث ایک رہنمائی کا خزانہ ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، سماج و معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے، اتحاد و اتفاق کا پلیٹ فارم کیسے تیار کرنا ہے، ایک ساتھ رہ کر کے کیسے زندگی بسر کرنا ہے، معاشرت کا طریقہ سکھاتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن و حدیث سے دور رہیں گے اور اسلامی تعلیمات سے دور رہیں گے، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور کریں گے تو ایسی صورتحال میں ممکن نہیں ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اسلامی تعلیمات سے دور بھاگے جا رہے ہیں، لیکن اس میں کرنا کیا ہے؟ یہ پروگرام بہت ہی مفید اور معاون ثابت ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے۔ ضروری ہے اسلامی تعلیمات ان تک پہنچے، عصری تعلیمات بھی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات انسانوں کے اندر اول وہلہ میں ہونی چاہیے۔ اگر اسلامی تعلیمات انسان کے اندر نہیں ہے یا وہ نہیں سیکھتا ہے تو ان کے اندر غلطی ہے کہ عصری تعلیم وہ سیکھ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عصری تعلیم نہیں سیکھا جائے، بلکہ عصری تعلیم کو بعد میں سیکھا جائے۔ اولیت، فوقیت، فضیلت، افضلیت یہ اسلامی تعلیمات کو ملنی چاہیے، نہ کہ عصری تعلیمات کو۔ فضیلت اور فوقیت اسلامی تعلیمات کی ہے۔ قرآن و حدیث کا جائزہ لیجئے، کہیں بھی شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، وہاں بھی اسی طریقے سے بہت ساری آیات ہیں جو اس چیز پر دال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی دال ہے کہ جہاں بھی تعلیمات کا ذکر آتا ہے یا تعلیم کا ذکر آتا ہے وہاں پہ تعلیم شرعی مراد ہے، نہ کہ عصری تعلیم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اول وہلہ میں ہمیں دینی تعلیم سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں عصری تعلیم۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے دور کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم کے قریب آنے نہیں دے رہے ہیں۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ دن گزارنے کے بعد 4 سال 5 سال ہونے کے بعد بورڈنگ کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ کیسے ہوگا؟ انہیں جو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا، اتحاد و اتفاق چھوڑیے، ان اساسی چیز نہیں بتایا جاتا۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں، اسلامی تعلیمات کو فضیلت دیجیے، تب جانے کے بعد جب ہماری اساس بنیاد مضبوط ہوگی تب جا کر کے ساری چیزیں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو فوقیت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور قرآن مقدس کو لازم ملزوم ماننا ہے اور سمجھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ ایک بات بتائیں، قرآن کی تفسیر قرآن کی آیات سے بھی ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ہے۔ اگر قرآن کی تفسیر ہم صرف قرآن سے کریں تو ممکن نہیں ہے،
کیونکہ بہت ساری آیات ایسی ہیں جو احادیث کی محتاج ہیں، یا بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو قرآن کا محتاج ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر چلیں گے، تب جا کر کے ہمارے سماج و معاشرے کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا، اور ہم جب اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے، اچھی طرح سے تھام لیں گے، تب جا کر کے سماج و معاشرے کے اندر اتحاد و اتفاق کا ایک ماحول بپا ہوگا اور صحیح طور سے ہم زندگی گزار سکیں گے۔ میرا پیغام آج کا یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو دونوں کو لازم ملزوم سمجھے اور دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو علماء سے مدد لیں، اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس کے موافق بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نہیں جانتے ہو تو علماء سے آپ مدد لیں، جو اہل علم ہیں، حقیقی طور سے اہل علم ہیں، ان سے آپ مدد لیں۔ آپ متعلمین سے دور رہیں۔ آج کے دور میں متعلمین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ان کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، عمل کی کمی ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو پہچاننا ہے، آپ کو سمجھنا ہے کہ عالم کون ہے، متعلم کون ہے، اپنے آپ کو جو علم بگھارتے ہیں وہ کون ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ اس لیے کہ آج کے دور میں یہ بہت ہی پرفتن دور ہے، آپ کو سمجھ کر کے قدم پھونک پھونک کر کے چلنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ماحول صحیح ہوگا اور اتحاد و اتفاق کا ماحول پیدا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں اتحاد و اتفاق کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی افضلیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ساتھ مل کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر سے میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت ہی زمانے سے یا بہت ہی عرصے سے اس پروگرام کو چلا رہے ہیں، گویا کہ اگر 2-3 مہینہ 4 مہینہ ہو جائے تو بہت عرصہ ہوا، اور مسلسل پے در پے آپ لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی مبارکبادی کی بات ہے، اور آپ لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اجر دے گا۔ آپ لوگ کو یہ حدیث بھی پتہ ہوگی کہ جب انسان ایک جماعت ایک میٹنگ کرتا ہے، اس کے اندر دینی بات ہوتی ہے تو فرشتے کا نزول ہوتا ہے۔ اگر ایک گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں پھر بھی آن لائن اکٹھا ایک گھر میں ہے، پھر بھی اس کی فضیلت دونوں برابر ہیں ہمارے نزدیک، اللہ رب العالمین کے نزدیک، اس لیے کہ وہ حدیث جو ہے اس چیز پر دال ہے۔ تو ہمیں بڑی فضیلت ہے اس چیز کو کہ آپ کیا کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، یا اللہ رب العالمین کے کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ آپ لگے رہیں انشاءاللہ، جب بھی ضرورت ہو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، جب بھی دعوت دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور گاہے بگاہے انشاءاللہ ہم آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایک پلیٹ فارم پر مل کر جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کا بیان رہا، اللہ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو باہم متحد و متفق رکھے، آمین یا رب العالمین۔ شیخ انعام الدین تیمی صاحب معذرت کے ساتھ، چونکہ ہمارے ساتھ ابھی ہمارے علاقے کے بڑے شیوخ کہہ سکتے ہیں، شیخ کہہ سکتے ہیں، ہمارے شیخ عظیم الدین رضوی صاحب، جسے میں سمجھتا ہوں دنیا سے جانتی ہے، ابھی وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اقرا اسکول کے تھرو، اور یہ ہمارے کلیم بھائی کی مہربانی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اصل میں شیخ ان سب چیزوں سے تھوڑا الگ تھلگ ہے، نیٹ وغیرہ سے، تو اس لیے تھوڑا جڑ نہیں پاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اب وہ ہمارے سامنے آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی کم سے کم 5 منٹ آپ ہمیں ٹائم دیں۔ ہمارا موضوع اتحاد و اتفاق ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے شیخ مشتاق صاحب جو ہیں وہ بھی تیار ہیں ایک نظم پڑھنے کے لیے، تو انشاءاللہ اذان کا بھی ٹائم ہو گیا، اذان کا بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ اچھا ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ ہی کا رہے گا، نعت شریف ابھی گنگنائیے گا تو شروع ہی میں۔ ہاں ویسے ہمارے شیخ عظیم الدین صاحب حاضر ہے تو ظاہر سی بات ہے بزرگ ہے ہمارے، اور ان کا حق بنتا ہے۔ اور میں چاہوں گا کلیم بھائی آپ اپنے موبائل کو ایسے سلا لیجئے، تو آپ دونوں آدمی جھانکی نہیں دینا پڑے گا، بس یوں کر لیجیے، اب دونوں اب صاف دکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل صاف دکھ رہے ہیں، بہت اچھا دکھ رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنے موبائل کو ایسے سلا لیجئے گا، میں بار بار بولتا ہوں، تو آپ جو مکمل دکھیں گے، ہے نا؟ تو آپ لوگ ذرا اس کے معاملے میں تھوڑا دھیان دیں، سارے لوگ جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، موبائل کیونکہ خالی جو تھوڑا سا جگہ دونوں طرف رہ جاتا ہے، وہ کیوں چھوڑتے ہیں آپ پاکٹ کا؟ اب بالکل مکمل جگہ لیں، آپ کا جگہ مکمل ہے۔ تو شیخ عظیم الدین رضوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
آپ اپنی آواز کھول دیں، کلیم صاحب اپنی آواز کھولیں. السلام جی علیکم جی جی ہو گیا. وبرکاتہ. السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبروک مبروک، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. خوش آمدید. خوش آمدید. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہوئے ہیں. ہمارا آج کا موضوع تھا اتحاد و اتفاق. تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی 5 منٹ جو ہے نا آپ اس کے اوپر لب کشائی کریں. ہمیں جتنے بھی ہمارے احباب ہیں اور نیٹ سے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، فیس بک سے ابھی ہمارے خیال سے سینکڑوں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہے نا. تو آپ 5 منٹ کے اندر ہمیں اتحاد و اتفاق کے تعلق سے یا آپ کی جو بھی سرگرمیاں ہوں، جو آپ بیان کرنا چاہیں، جو آپ کو اچھا لگے، آپ آزاد ہیں. اللہ کو جزائے خیر دے. شیخ عظیم الدین رضوی حفظہ اللہ. 1 منٹ شیخ، 1 منٹ 1 منٹ. میں شیخ عظیم الدین رضوی صاحب کو بہت پہلے سے جانتا ہوں، اور میں شیخ کا اس پروگرام میں اس شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ تم آ گئے تو چمکنے لگی ہے دیواریں، تم آ گئے تو چمکنے لگی ہے دیواریں، ابھی ابھی تو یہاں بڑا اندھیرا تھا. میں شیخ بھی مجھے جانتے ہوں گے، میں انعام عظیم تیمی ہوں. میں شیخ سے کئی مرتبہ میری ملاقات ہو چکی ہے. ایک مرتبہ میں جلسہ بھی کروایا تھا. ہر شخص کے ذہن میں اور ہر شخص کے زبان پر بس ایک ہی بات تھی کہ آپ شیخ عظیم الدین رضوی صاحب کو اس پروگرام میں بلائیے. میں نے شیخ سے بات کی تھی اور شیخ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور شیخ ہمارے یہاں آئے بھی تھے. میں شیخ سے التماس کرتا ہوں کہ شیخ آپ اس پروگرام میں بار بار آئیں اور تقریباً ہر جمعہ کو آپ آئیں. ماشاءاللہ آپ کی فیلڈ بھی یہی ہے اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. میں شیخ کلیم صاحب لائیو دیتے رہتے ہیں جمعہ کے خطبے کا، میں سنا کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے شیخ اور لمبی عمر دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. اور سوشل میڈیا سے نہ جڑنے کی وجہ یہ ہے میری کہ میں سب جانتا نہیں ہوں کہ کیسے کیسے ہوتا ہے ٹیکنیکل سسٹم اس کا. بہرحال آپ لوگ کی جو کوششیں ہیں اللہ کامیاب فرمائے. اور رہا جہاں تک اتحاد کا سوال، اس کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھرپور برکت عطا فرمائے. اتحاد کے بغیر ہم لوگ کچھ کر بھی نہیں سکتے، جی بھی نہیں سکتے. دراصل یہی وہ نعمت ہے جو ہم لوگوں سے چھن گئی ہے. ہم سب لوگوں کے پاس ایمان بھی ہے، قدر عمل بھی ہے، کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ہر میدان میں جو ناکام ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے بیچ اتحاد نہیں ہے. اتحاد کے لیے بنیادی چیز اختلاف بھی ہے، اور اتحاد قائم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم جتنے بھی شرکا ہیں ہم اپنے رائے پر اصرار نہ کریں. یہ بنیادی چیز ہے جو ہم لوگوں کے اندر نہیں ہے. ہم چند لوگ جب بیٹھتے ہیں کسی پر اتحاد قائم کرنے کے لیے کسی موضوع پر بات کرتے ہیں، وہی اختلاف ہو جاتا ہے. اس اختلاف کی وجہ دراصل اپنے رائے پر اصرار ہوتا ہے. چند لوگ جب جمع ہوتے ہیں سب کی رائے الگ الگ ہوتی ہیں. مشورے دینا سب کا کام ہے، سب کا فرض ہے، سب کی ذمہ داری ہے، لیکن اپنی رائے پر اصرار کرنا یہ سب سے غلط طریقہ. ہم میں سے ہر آدمی کو کسی بھی موضوع پر جب بات کریں، اتحاد کے موضوع پر خاص طور سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی رائے کو دفن کرنے کے لیے ہر دم تیار رہیں، اجتماعیت کے ساتھ رہیں، بھلے وہ چیز ہمیں پسند نہ ہو. تو اتحاد کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اپنی رائے پر اصرار نہ کیا جائے. تو یہ امت کامیاب ہو سکتی ہے. یہی وہ نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرن اول میں صحابہ کو دیا تھا اور جس کی وجہ سے مٹھی بھر مسلمان کامیاب ہوئے اور آدھی سے بڑی دنیا پر حکومت کر ڈالی. یہ صرف اتحاد کی برکت تھی. آج ہم علماء کے اندر اور ہمارے عوام کے اندر بھی بہت حد تک انانیت ہے. لوگ اپنی اپنی رائے پر اصرار کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے. تو آج ہم سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم لوگ اپنی رائے پر اصرار کرنا چھوڑ دیں, مشورے اچھے دیں, اور اگر اجتماعیت نے, سارے لوگوں نے اگر رائے کو قبول کر لیا تو بڑی اچھی بات ہے, اور نہ قبول کیا تو بھی شکریہ کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ ہم جماعت کے ساتھ لگے رہیں اور جماعت کے ساتھ بنے رہیں. جماعت کا جو فیصلہ ہے اسے سر آنکھوں پہ رکھیں, اسے تسلیم کر لیں, تبھی جا کر کے اتحاد ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب لوگوں کو اس عظیم برکت سے نوازے, اسے قبول کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور امید رکھتے ہیں اور کئی بھائی سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمیشہ جو ہے شیخ کو ساتھ میں لائیں. اگر وہ اپنے موبائل سے کرتے ہیں تو اور بہتر, نہیں تو کم سے کم آپ اپنے ساتھ لائیں, اور بہتر طریقہ ہم لوگ ساتھ مل جل کر کے, سب کا کام ہی وہی ہے, منزل ہمارا وہی ہے, اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو وہی پہنچنا ہے. ایک ہی کام ہے سب کا کام ہے دعوت اور تبلیغ. اگر آپ لوگ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ مل جل جاتے ہیں, جڑ جاتے ہیں, تھوڑی سی باتیں ہماری اور آپ کی ہو جاتی ہے, تو ایک امت ہمیں دیکھ رہی ہے. یعنی تقریباً 1000 لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ایک جلسہ ہے, یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اتنے سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے. آپ چاہیں تو فیس بک پر بھی دیکھیں تو کتنے سارے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے, اور یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, چاہے ہمارے یہاں کے جو بھی مسائل ہوں, جو بھی مشکلات ہوں, ساری چیزیں ہم لوگ وہاں پہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگ یہاں سے حل بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے حبیب دہلوی صاحب. ان کی والدہ بیمار ہیں, اور انہوں نے جو کچھ لکھا وہ آپ دیدہ کر دینے لائق تھا. نمناک کرنے والی باتیں انہوں نے لکھی تھی, اور ماں کا ممتا بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ ان کی والدہ ماجدہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آج میں نے سر درجیز صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, تو ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ میری والدہ بہت زیادہ بیمار ہے, تو اس لیے میں کہیں بھی ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں. تو آپ لوگ ان کے لیے بھی دعا کریں, اللہ ان کی والدہ ماجدہ کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تو شیخ حبیب دہلوی صاحب آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ بہت ہی متحرک قسم کے آدمی ہیں, اور ان کا ایک مشن ہے جہیز ایک لعنت ہے نا, اور دو مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں, دو مدرسے کے مسئول بھی ہیں, اور بہت سارے کام بھی وہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں, بہت ساری ذمہ داری نبھا رہے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر دے. تو حبیب دہلوی صاحب آپ کو 1 منٹ دیا جاتا ہے, اگر آپ کچھ بھی بیان کرنا چاہیں اتحاد و اتفاق کے تعلق سے یا جس موضوع پہ بھی, تاکہ ہم سب کو فائدہ مل سکے. اس کے بعد جو ہے مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے, لگتا نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہے, اس کے بعد آپ نعت پڑھیے, کوئی نظم پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور مجھے جان کے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ کہ مقصد حیات جہاں کہیں بھی دیکھ رہی ہے کہ اختلاف ہے, وہاں آگے بڑھ کر کے اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور شاید ہمارے یہاں اختلاف جو ہے لازمی بات ہے کہ جہاں اتحاد ہے اختلاف ہوگا ہی, کیونکہ جہاں رات ہے, جہاں دن ہے وہاں رات بھی ہے, جہاں بھلائی ہے وہاں برائی بھی ہے. تو جہاں اتحاد ہے اختلاف بھی ہوگا, لیکن آپ کی آواز کٹ گئی. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہی لوگ جو آپس میں اتحاد پیدا کرا سکتے ہیں وہ لوگ خاموش رہتے ہیں, یا ان کی کچھ مفاد ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ چپ رہتے ہیں, یا اور اللہ عالم کیا بات ہوتی ہے. حالانکہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ چاہیں تو بیٹھ کر کے آپس میں اختلاف کو فوراً ختم کر سکتے ہیں. جیسا میں نے آپ کے بارے میں اور اس ٹیم مقصد حیات کے بارے میں کئی مرتبہ دیکھا کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے آگے بڑھ کر کے اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے اگر ہمارے سماج میں کچھ بھائی پیدا ہو جائیں اور کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارے اندر, ہر انسان کے اندر اختلاف ہونا لازمی ہے. ایک گھر کے اندر 2 بھائی ہیں تو کبھی نہ کبھی اختلاف ہو ہی جاتا ہے, یہاں تک کہ باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے, بھائی بہن میں اختلاف ہو جاتا ہے, گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو لازمی بات ہے ہمارے درمیان سماج میں یا ہمارے اندر کبھی نہ کبھی اختلاف ہوگا ہی. لیکن اگر جو ہمارے بیچ کے بھائی ہیں, جو ہمیں بھی جانتے ہیں, آپ کو بھی جانتے ہیں, دونوں آدمی کو جانتے ہیں, اگر وہ چاہیں بیٹھ کر کے ہم دونوں کو ملائیں تو انشاءاللہ فوراً اختلاف ختم ہو جائے گا. لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ جو لوگ ملانے والے ہیں وہی بڑھا چڑھا کر کے جو ہے
जहां पानी डालना चाहिए उल्टा वो लोग पेट्रोल डालते हैं, जिसकी वजह से इख्तलाफ खत्म होने के बजाय, इत्तेहाद होने के बजाय इख्तलाफ और बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि जहाँ कहीं भी अगर हमें कहीं ऐसा मौका मिले, अल्लाह हमें ये मौका देवे कि हम दो भाइयों के दरमियान इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ें और उन दो भाइयों को मिलाने की कोशिश करें, उनके अंदर इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया व आखिरत में उसका अजर देगा। और फिर एक मरतबा मैं शुक्र अदा करता हूँ मकसद टीम हयात का कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में आगे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोगों का देखी और लोग भी आगे बढ़ेंगे, और जिनके अंदर भी इख्तलाफ है, जो लोग मसालियत पैदा करा सकते हैं, वो लोग इंशाअल्लाह आगे आएंगे। आप लोगों की देखी और इख्तलाफ को ख़त्म करके इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब अल्लाह पाक से दुआ प्रोग्राम है कि का अल्लाह आखिर हम वक्त है। सबके दरमियान इख्तलाफ को ख़त्म करके इत्तेहाद पैदा करने की तौफीक देवे। जी आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अगर कोई भाई कोई नज़म सुनाना चाहे तो ज़रूर सुनाए। हमारे शेख अजीमुद्दीन साहब भी उठ के चले गए लगता है, मैं सोच रहा था उन्हीं से दुआ करवाऊँ। अगर वो सुन रहे हैं हमें तो आप आएँ और ज़रूर जो है हमें इख्तिताम के वक्त जो हम दुआ करवाते हैं किसी बुजुर्ग आदमी से, तो अगर आप सुन रहे हो तो आप आएँ और दुआया कलिमात के साथ जो है इस मजलिस का इख्तिताम कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। जब तक अगर कोई भाई इसमें है कोई नज़म वज़म सुनाने वाले तो ज़रूर सुनाएं। लगता है आज शेख आज आप ही सुना दीजिए एक नज़म। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है।
हेलो जी शेख। हाँ बोलिए शेख, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। शेख कासिम कहाँ गया है? वो शेख कासिम क्या है कि वहां से कुछ प्रॉब्लम हो गया सिस्टम से, वही चेक कर रहे हैं अभी। इनाम साहब लगाइए ना। हेलो जी शेख। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। क्या टेक्निक खराबी हो जाती कभी कभी। हाँ ये सर पे बोझ लाद करके बात करने में मजा नहीं आता, लेकिन बहरहाल नहीं अच्छा है शेख, अच्छा है। थोड़ी देर के लिए पायलट बन गया हूँ। नहीं अच्छा लग रहा है शेख, अच्छा लग रहा है। दुआ करें हमेशा के लिए पायलट बन जाओ। और सब कैसे हैं आप लोग? मैंने शकील साहब से कहा था ना तो पढ़ने के लिए, कुछ नज़म सुनाने के लिए। अगर सुना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इस मजलिस का इख्तिताम करते हैं। शकील साहब हेलो। अब वो कहाँ चले गए? सलाम अलैकुम। कहाँ चले जाते हैं आप? यहीं पर हूँ, यहीं पर हूँ। कह रहा हूँ कोई है? ये तो नया है, अब देखिए नया है, थोड़ा सा पढ़े ना। आप तो बोल रहे थे कि एक नए इसके ऊपर है, नए साल के ऊपर। जी 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 मैं पढ़ता हूँ। तो पूरा मत पढ़िएगा, 2-4 मिसरा पढ़िए बस, इसलिए कि 3:45 हो गया है। ठीक है, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। समात फरमाए। इरशाद 2021 के लिए है। गम के साल बता तुझसे बिगड़ना कैसा, गम के साल बता तुझसे बिगड़ना कैसा, हुक्म अल्लाह से गम आया तो रोना कैसा, हुक्म अल्लाह से गम आया तो रोना कैसा, बन के आमाल का अंजाम ये गम आया है, बन के आमाल का अंजाम ये गम आया है, इसका इल्जाम ज़माने पे है धरना कैसा, इसका इल्जाम ज़माने पे है धरना कैसा, मोमिनों के लिए ये साल भी एक नेमत है, मोमिनों के लिए भी साल एक नेमत है, फिर भला सब्र को दामन से झटकना कैसा, फिर भला सब्र को दामन से झटकना कैसा, इस जमाने को मेरा रब है चलाने वाला, इस जमाने को मेरा रब है चलाने वाला, फिर बताओ कि बुरा वक्त को कहना कैसा, फिर बताओ कि बुरा वक्त को कहना कैसा, हमने इन साल को चलो मान के गम झेला है,
ہم نے ان سال کو چلو مانا کہ غم جیلا ہے، اہل ایمان ہو پھر شکوہ بھی کرنا کیسا، اہل ایمان ہو پھر شکوہ بھی کرنا کیسا، غم کے ان سال نے جو درس دیا ہے ہم کو، غم کے ان سال نے جو درس دیا ہے ہم کو، اہل دانش تو بتا اس سے مکرنا کیسا، اہل دانش تو بتا اس سے مکرنا کیسا، ہے سبق بس یہی اس سال کا نیکی کر لو، ہے سبق بس یہی اس سال کا نیکی کر لو، دیکھ کے رب کی سزا جرم میں پڑنا کیسا، دیکھ کے رب کی سزا جرم میں پڑنا کیسا، آؤ اس رب کی طرف موڑ لے خود کو شاکر، آؤ اس رب کی طرف موڑ لے خود کو شاکر، جو مدبر ہے اسی رب سے الجھنا کیسا، جو مدبر ہے اسی رب سے الجھنا کیسا، غم یہی سال بتا تجھ سے بگڑنا کیسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، اللہ آپ کی آواز میں اور مزید تاثیر پیدا کرے، ترنم خیز آواز۔ کلیم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ چلیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارا آج کوئی بزرگ نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے میں تھوڑی سی دعا کر کے اس مجلس کا اختتام کر دیتا ہوں۔ اجازت ہے انعام عظیم تیمی صاحب؟ کریں شیخ، اختتام کریں، اقوائے کلمات کے ذریعے سے مجلس کا اختتام کریں۔ جی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام بھائیوں کو صحیح سلامت رکھے، تمام قسم کی بیماریوں اور آفات سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اسی طرح سے مل جل کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں جو پریشان حال ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب مل کر کے ان سارے بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ وہ بہنیں جو شادی کے لائق ہو چکی ہے، ان کی عمر جا رہی ہے لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب مل جل کر کے ان کی شادی کرائیں اور ان کے لیے ہم لوگ ان کے لیے بہتر راہ ہموار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ بچے جو ہمارے معاشرے کے اندر یا تو اسکول نہیں جاتے یا مدرسہ نہیں جاتے یا ایجوکیشن سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ان سارے بچوں کو ہم مدرسہ اسکول تک پہنچانے کی ہم لوگ کوشش کریں، اور اسی طرح سے ہمارے یہاں جو بھی برائیاں ہو رہی ہے یا ابھی تک جو ہمارے نوجوان اس کے اندر سے اس سے بگاڑ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کے اندر جو ہے ان بگاڑ کو، ان برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرے، اور ہم سب لوگ مل کر کے ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔